الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عليه وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ الفتح جو 26ویں پارہ میں ہے اس کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی ہیں. ویسے تو ان 2 چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں اور کئی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم بھی دیا ہے. جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان میں سے ایک یہ حکم ہے کہ اے لوگو، تمہاری طرف ہم نے اپنا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے. مومنوں، اس کی عزت کیا کرو، احترام کیا کرو، توقیر کیا کرو. ویسے تو یہ حکم قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن سب سے پہلے اس حکم کے جو مخاطبین ہیں وہ لوگ جنہیں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اصحاب النبی جو ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام، آپ پہ ایمان لانے والے وہ لوگ. اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اگر نبی علیہ السلام کوئی شک نہیں کہ لاجواب نبی ہیں تو آپ کے صحابہ بھی لاجواب صحابہ ہیں. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا جہان میں کوئی مقابلہ نہیں کسی مخلوق کے ساتھ، نبیوں کے بعد محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا موازنہ کسی دوسرے انسان سے نہیں کیا جا سکتا تو نبیوں کے بعد محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا موازنہ بھی کسی شخص کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. امام کائنات لاجواب نبی، لاجواب انسان، اور آپ کے ساتھی جو تھے
یہ انبیاء کے بعد یہ لاجواب آپ کے ساتھی اور لاجواب انسان تھے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان کبھی پیدا نہیں ہوا تو نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد محمد رسول اللہ کے ساتھیوں جیسا بھی کوئی انسان کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ آپ کے صحابہ کا، ان کی عزت اور ان کے مقام کا جو حال ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو کے بارے میں بات کی جائے گی اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اگر دیکھنا ہو کہ ان کا مقام کیا ہے، ایک چیز وہ یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے صحابہ کے ساتھ ان کا اگر موازنہ کر کے دیکھا جائے تو صحابہ جو ہیں ان کے سامنے نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں کہ واقعی محمد الرسول اللہ کے لیے اللہ نے جن کو چنا ہے کوئی عام انسان نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ جو دیگر انبیاء اور ان کے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، وہ اپنے نبیوں سے کلام کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے پہلے اس بارے میں یہ بات کہی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان نبیوں میں سے ایک نبی پہلے جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے صحابہ جو تھے وہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن ان کے صحابی بات کرنے لگے تو کہنے لگے، اے موسیٰ ہم تمہارے رب کو دیکھ کے ایمان لائیں گے۔ انداز قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اپنے نبی کا نام لے کے کہنے لگے اے موسیٰ۔ نبیوں کو اس طریقے سے بلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے آگے بھی بیان کیا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک دن کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبیوں کو اس طریقے سے پکارتے ہیں اور وہ صحابیوں، اے موسیٰ ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے، لن نصبر علی طعام واحد، یہ روز جو آسمان سے من سلوا آتا ہے ہم نہیں کھا سکتے۔ اپنے رب کو کہو کہ وہ زمین سے اگنے والی چیزیں ہمارے لیے، سبزیاں اور ککڑیاں اور گندم اور مسور کی دال اور گنڈے، پیاز، تھوم، یہ چیزیں، یہ کلام کا طریقہ کیا؟ اے موسیٰ، یہ اللہ کے نبیوں کو ایسے پکارتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جب ان کے صحابی ان سے بات کرنے لگے، اذ قال الحواریون، جب ان کے صحابہ جو تھے ان سے ایک دن کہنے لگے یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ اس طریقے سے بلاتے ہیں نبیوں کو، یہ ان کا حال ہے بلانے کا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری زندگی کبھی کسی نے اے محمد کہہ کے کبھی نہیں پکارا ہے۔ ساری زندگی گزر گئی صحابہ کی۔ حدیث میں صرف ایک واقعہ آتا ہے جامع ترمذی کے اندر، کتاب الدعوات کے اندر، کہ صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فبینا نحن عنده اذ ناداه اعرابی اعرابی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں ہم سفر میں ایک دن جا رہے تھے کسی جگہ، وہاں سے ایک پینڈو آدمی تھا، ان پڑھ آدمی، اس نے دور سے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے پوری زندگی میں اس ایک ان پڑھ آدمی نے، ایک بدو نے محمد الرسول اللہ کو دور سے دیکھ کے کہا یا محمد، اے محمد ٹھہرنا ٹھہرنا۔ جب اس کے منہ سے یہ نکلا اے محمد، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کائنات کے امام کو اے محمد کہہ کے پکارے۔ جس طرح عام آج کل لوگ بڑے شوق سے دروازوں کے بھی یا محمد، اس کا مطلب ہوتا ہے اے محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ میرے نبی کو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قیامت تک کے لیے قانون بنایا گیا ہے، کوئی میرے نبی کو اے محمد کہہ کے اگر پکارے، ساری زندگی کے سارے اعمال اللہ ضائع کر دے گا اس کے ایک لفظ سے۔ جی کو مذاق کی بات ہے، نبیوں کو بلانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس نے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک وہ ان پڑھ آدمی تھا، بدو تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، صرف اس نے ایسے نبی علیہ السلام کو یہ بات دور سے آواز دے کے کہا یا محمد، وہیں صحابی نے کہا ماہ انکا قد نہیتا، اور تمہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے روک دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو اس طریقے سے نہ بلاؤ جس طرح آپس میں بلاتے ہو، اے فلانے کر کے میرے نبی کا نام لے کے کبھی نہیں پکارنا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں تم اس وقت کہاں ہو، اغضض من صوتک فانک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز کو آہستہ کرو، کلام کرنے کا طریقہ سیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے بولتے ہیں جیسے پرانے نبی کو، نبیوں کے صحابی ان کے بولا اے موسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے مریم کے پتر، یہ اللہ کے نبیوں کو ایسے پکارتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو روک دیا گیا، اور ساری زندگی پھر کسی نے، ایک ان پڑھ آدمی نے صرف یا محمد، اے محمد کہا، باقی کبھی نہیں کسی نے کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے جب صحابہ نے بلانا ہوتا تھا تو وہ کیسے بلاتے تھے؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میری ماں اور میرے باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بولنے کا انداز ہے، کیا صحابہ کے بات کرنے کا انداز ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری ماں اور میرے باپ کو محمد رسول اللہ پہ قربان کر دے۔ اے اللہ کے نبی، ایک سوال ہے چھوٹا سا، یہ انداز ہے کرنے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جتنی محمد رسول اللہ کی عزت کی ہے اتنی عزت کو کر نہیں سکتا۔ سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک کسی نبی کے صحابہ نے اتنی عزت نہیں کی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ جب نبی علیہ السلام نے اپنا آخری زندگی کے خطبوں میں سے ایک خطبہ دے کے آپ نے یہ بات کہی، کہا ایک بندے کو اللہ نے کہا ہے دنیا میں رہنا ہے کہ ہمارے پاس آنا ہے۔ اس بندے نے یہ بات کہی، یا اللہ میں نے تیرے پاس آنا ہے۔ صحابہ کہنے لگے، نبی علیہ السلام نے کو بات سنائی ہے شاید۔ حضرت ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے او لوگو، اوے اللہ نے کس آدمی کو کہا ہے؟ اللہ نبی کو ہی کہتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے کہ ہمارے پاس آنا ہے۔ نبیوں کے علاوہ اللہ کلام کرتا ہے کسی سے؟ تمہیں پتہ نہیں چلا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوچھا اور انہوں نے کہا ہے میں نے تیرے پاس آنا ہے۔ لگتا ہے اب محمد الرسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور اس وقت کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ماں باپ نہیں، اوپر سے لے کے میرے آبا اجداد، میرا باپ، میرا دادا، پردادا، میری مائیں، میری دادیاں، میری نان، اے اللہ کے رسول ساری کی ساری آپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ یہ کلام کرنے کا انداز جو محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے کیا ہے، قرآن مجید تو کہتا ہے دوسرے اپنے نبیوں کو ڈائریکٹ کہتے تھے، اے موسیٰ تم یہ بات کرو، اے عیسیٰ تم یہ اس طریقے سے کرو، اور بلکہ نام لے کے اے مریم کے پتر عیسیٰ تم یہ بات کرو۔ ایک انداز ہے جو محمد الرسول اللہ کی عزت کرنے والے آپ کے صحابہ تھے، اس کائنات میں کبھی اور کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اب غزوہ بدر کے لیے صحابہ کو اکٹھا کر کے تو آپ نے ان سے مشورہ کرنے لگے کہ ان سے لڑائی کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کہ نہیں کرنی چاہیے، کہ رک جانا چاہیے، کہ پیچھے ہٹ، یہ جو کچھ بھی سوالات ہو سکتے ہیں۔
یہ سوالات نبی علیہ السلام نے کیے تو مکہ کے جو لوگ آئے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، مکہ سے حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، یہ کہنے لگے اللہ کے رسول جب آپ نے ارادہ کر لیا تو نکلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مدینے کے لوگوں کی طرف سے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بولتا نہیں ہے، کیا بات ہے، آپ نے اس طرح مدینہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ایسے آپ نے توجہ کی کہ تم بھی کوئی کہنے کا مقصد تھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت مقداد اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے ہماری طرف یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اے اللہ کے رسول آپ لڑائی کے لیے تیاری کریں، اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم آپ کے دائیں ہو کے، بائیں ہو کے، پیچھے ہو کے، آگے ہو کے، اللہ کے رسول ہر طرف مدینہ کے انصار آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت سعد جب کھڑے ہوئے اس بات کو سن کے، نبی علیہ السلام کا چہرہ ابھی ادھر ہی تھا انصار کی طرف، مدینہ کے لوگوں، آپ نے حضرت سعد کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول اس اللہ کی قسم جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ جتنی عزت محمد رسول اللہ کے صحابہ کرتے تھے اس کائنات میں کوئی انسان پیدا ہوا ہی نہیں، نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ میرے ایک دوست تھے بچپن میں، تو وہ بڑے خوبصورت کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ قدر نبیدہ اے کی جانن دنیا دار کمینے، اے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر پھلاں دی بلبل جانے ساتھ دماغاں والی، قدر نبیدہ یہ قدر پھلاں دی بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر نبیدہ اللہ جانے جا جانا صحابی۔ یہ اس قسم کے وہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ حقیقت بات یہ ہے اس کائنات میں محمد رسول اللہ جتنی عزت کسی انسان کو نہیں ملی ہے۔ حدیث میں پھر ایک واقعہ آتا ہے، قرآن مجید نے تو ایک اور بات کہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب صحابہ نے کہا نا کہ آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندروں میں کود جائیں گے، ہم نہیں پوچھیں گے آپ نے ہمیں کو حکم کیوں دیا، حکم کریں ہم تیار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابی نے ساتھ یہ بات کہی نہ کہ اللہ کے رسول ہم وہ لوگ نہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلاں بستی میں جانا ہے، ان فیہا قوما جبارین، قوم کہنے لگی وہ بڑے ڈاڈے لوگ نے، وہ تو ہم نے تو پھر وہاں ہے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے تو لڑ، تیرا رب جا کے لڑے، وہ تو قوم ہی بڑے ڈاڈے ہیں، ہم نے نہیں لڑنا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دیکھ لیا کہ اتنے مشرک زیادہ کٹھے سارے عرب آ گئے ہمارے خلاف، لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ جب سارے لوگوں نے محمد رسول اللہ کو گھیر لیا احزاب کے موقع پہ، قرآن کہتا ہے کہ نبی کے صحابہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اوے اللہ کے رسول جو کہتے تھے ہر چیز ہی ثابت ہو رہی ہے، انشاءاللہ قیامت کے لیے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی صحیح ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ جو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ساری دنیا تمہاری مخالفت، آج واقعی ساری دنیا ہماری مخالفت، اور سچ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بلکہ اللہ پاک نے صحابہ کے بارے میں یہ بات کہی وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ میرے صحابہ نے جو بھی بات میرے نبی محمد رسول اللہ سے کی، ساری دنیا لٹ جائے کبھی اپنی بات سے پھر بدلے نہیں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اپنی بات سے کبھی رکے نہیں، اپنی بات سے کبھی بدلے نہیں، کبھی محمد رسول اللہ کو پیچھا نہیں دکھایا۔ یہ ساتھی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے جب میں یہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو ان دنوں کی بات ہے کہ میں یہ بائبل جب پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ بائبل میں حیران ہو گیا
کہ بائبل میں انہوں نے لکھا کہ کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا اور کس طریقے سے جو انہوں نے جھوٹ باتیں لکھیں کہ آخر پہ انہوں نے نعوذ باللہ ان کو پھانسی دے دی، صلیب چڑھا دیا، اس قسم کی. لیکن اس میں عجیب بات لکھی ہے، یہ بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رومی بادشاہ سے چھپ کے بھاگ گئے تھے. ایک جگہ ایک گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، بادشاہ ڈھونڈ رہا تھا کہاں گیا عیسیٰ علیہ السلام. یہ بائبل کے اندر لکھا عیسائیوں نے، یہودیوں نے خود. جب مل نہیں نہ رہے تھے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی، اور وہ غدار ہو گیا، وہ بک گیا. اس نے کہا میں بتاتا ہوں کس مکان میں چھپے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیا. ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف یہ لوگ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے مشرکین نے پکڑ لیا، مکہ والوں نے، اور پکڑ کے کھلے میدان میں لے آئے. سارے لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے. انہوں نے نیزے اور برچھیاں یہ پکڑی ہوئی تھیں کہ اس کے ساتھ ٹوٹے آج اس کے کر دینے ہیں، یہ ہاتھ آ گیا ہے. انہوں نے سولی کے اوپر چڑھانے کے لیے کہ سولی کے اوپر رسے کے ساتھ اس کو باندھنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ زندہ ہی ابھی ہوں گے، مریں گے نہیں ابھی، موت سے پہلے پہلے نہ نیزوں اور برچھیوں کے ساتھ ان کو سوراخ کر دینا. حضرت یہ دیکھ رہے تھے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہ ساری برچیاں یہ مجھے ہی لگنی ہیں. بڑی خوشی آرام سے کہنے لگے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، جاتی دفعہ اللہ کے سامنے کچھ باتیں اللہ سے کرنی ہیں. جلدی 2 رکعتیں پڑھی. انہوں نے کہا چڑھ پھر پھانسی کے لیے تیار ہو جا سولی کے لیے. جب یہ اوپر چڑھے ہیں تو ایک آدمی نے کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ محمد الرسول اللہ کو پھانسی دے دی جائے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کہنے لگے جو تم نے اپنا کام کرنا ہے کرو، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا محمد الرسول اللہ کو کانٹا بھی چبھ جائے. میں تو یہ بھی پسند کرتا کہ ان کو کانٹا بھی چبھ جائے. بے شک خبیب جو ہے اس کو تم پھانسی کیوں نہ دے دو. پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے، وہ زندہ ہی خبیب تھے، ایسے لٹکے ہوئے چھری کے ساتھ انہوں نے چیرنا شروع کر دیا. اور ایک آدمی انہوں نے کہ دل کے اوپر ابھی زندہ تھے، وہ ان کا دل پکڑ کے برچھی جو تھی دل کے اندر آر پار کر دی. اللہ کی قسم اپنی بات سے قرآن مجید نے کہا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. میرے محمد الرسول اللہ کے ساتھی کبھی انہوں نے کانڈر نہیں دکھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کے ساتھیوں کا تو یہ حال تھا. ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت آپ یہ اللہ نے آپ کو معراج کرائی، آپ اوپر سے یہ پہلے بیت المقدس گئے، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی کرائی، جنت، سدرۃ المنتہا، جہنم دکھائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا. صبح یہ خبر نبی علیہ السلام نے ابھی دی تھی کہ ابو جہل کو پتہ چل گیا. ابو جہل نے یہ بات سن کے سیدھا ہی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گیا. کہنے لگا ابو بکر میں تجھ سے ایک بات پوچھنے والا ہوں، ایمانداری سے سوچ کے بات بتانا. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات کے ٹائم یہاں سے راتوں رات بیت المقدس چلا گیا ہوں، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے رات کے اندر ہی واپس آ، تم مانو گے؟ کہنے لگے میں نہیں مان سکتا. ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 مہینے کا سفر لگتا ہے بیت المقدس کا مدینہ سے. 1 مہینہ اگر اونٹ چلتا رہے اور گھوڑا چلتا رہے، 1 رات میں کیسے بندہ؟ ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ ہر بات رسول اللہ کی یہ مان جاتے ہیں. آج پتہ چلے گا نا، آج محمد الرسول اللہ کی بات مانتے ہیں کہ نہیں. ابو جہل کہنے لگا یہ ٹھیک ہے نا 1 رات میں نہیں جا سکتا؟ کہنے لگے نہیں جا سکتا، میں تمہیں یہ کہتا ہوں. کہنے لگے پھر تیرے دوست جو ہے نا یہ محمد الرسول اللہ، وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات ہو کے آ گیا ہوں وہاں سے بیت المقدس، اور پھر 7 آسمانوں کی سیر، جنت دوزخ دیکھ کے واپس راتوں رات آ گیا ہوں. کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا حضرت ابو بکر کہ دنیا کا کوئی انسان نہیں جا سکتا، لیکن اگر محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں. اس کائنات میں محمد رسول اللہ کے ساتھیوں جیسا کون انسان ہے؟ کس نے عزت کی ہوگی محمد الرسول اللہ کی اتنی جتنی ان لوگوں نے عزت کی ہے؟
ساری دنیا کے جتنے انبیاء تھے، اللہ کی قسم تمام انبیاء جتنے، ان کے تمام صحابہ کا محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا، کیا اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم، ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کو کہا کہ اللہ نے تجھے حکم دیا ہے، میرے ذریعے اے میری قوم حکم دیا تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب وہ اللہ کے نبیوں کو کس طریقے سے وہ تنگ کرنا شروع کرتے تھے۔ قرآن مجید نے تو یہ بات کی ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ، یاد رکھنا میرے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح ان کے صحابہ نے تنگ کیا تھا تم نہ سوال کرنا۔ اللہ کی یہ بات ایسی باندھی محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے، وہ تو پہلے ہی تنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ان کو کہا کہ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، قرآن مجید کہتا ہے اس وقت کیا ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اپنے رب کو کہو ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہے، کیوں گائے وہ کس قسم کی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سمجھ لیں ذرا، موسیٰ علیہ السلام یہ ایک عام سطح ہموار کی زمین کے اوپر، یہ جہاں یہ کوہ طور ہے، کوہ طور کے اوپر جا کے اللہ سے کلام کیا تھا، وہاں حکم ملا تھا 3 میل کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جا کے اپنی قوم کو کہو۔ وہ نیچے اترے، انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ کہنے لگے گائے اللہ کو کہو نا تم، وہ ذرا گائے کے بارے میں تفصیل بیان کرے، ماہی گائے کیسی ہے۔ انہیں کہا قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا، اللہ کہتا ہے حکم کہ گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دو۔ اے نہیں، ذرا گائے کی پوری تفصیل بیان کریں، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے گئے اور 3 میل اوپر چڑھ کے وہاں سے اللہ کا حکم لے کے واپس آئے کہ اللہ حکم دیتا ہے لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ اللہ کہتا ہے کہ گائے کی عمر نہ جوان ہونی چاہیے نہ بڈھی ہونی چاہیے، اب کر دینا چاہیے۔ پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو، اے تم اپنے رب کو کہو یبین لنا ما لونھا، ذرا اس کا رنگ کس قسم کا ہو ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر چلتے 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 گئے، پھر 3 میل اوپر گئے، پھر 3 میل نیچے آئے اور آ کے کہیں قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ نہ پیلے رنگ کی گائے ہو، تیز شوخ اس کا رنگ ہو، اب تو کر دینا۔ پھر موسیٰ اچھا ذرا نا اللہ سے کہیں دوبارہ، پھر کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ اے موسیٰ پھر بھی اس کی مزید کوئی اس میں خوبی ہے نا تو وہ۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے نبی چلتے 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 پھر 3 میل اوپر، پھر 3 میل چل کے نیچے آئے اور آ کے ان کو کہا اللہ کہتا ہے انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیھا۔ اس گائے نے کبھی پوری زندگی وہ کسی حل کے لیے وہ جوئی نہ گئی ہو، اس کو جویا نہ گیا ہو، نہ کسی کنویں کے اوپر پانی نکالنے کے لیے۔ اللہ نے یہ خوبی، قرآن مجید کہتا ہے نبی کا جو انہوں نے حال کیا، ڈرا ڈرا کے پجا کے نبی کے ساتھ ہی ہے۔
اور کون تھے؟ سارے صحابی تھے. اور صحابی کس درجے کے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے فضل سے فرعون سے بچا کے بحیرہ کلزم کے اندر سے ان کو گزار کے وہ آگے لے کے آئے تھے صحرائے سینا میں. اتنا پکا ان کا ایمان ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ وہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، فلانا کیسا ہو، اس کی عمر کیا ہو، اللہ کے نبیوں کا یہ حال کر. اور ادھر حدیث میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کیا حال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر، گھر کے اندر تھے. آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ہی نبی علیہ السلام نے حجرے کے اندر آواز سنی کہ دو صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اونچی اونچی بات کر رہے ہیں مسجد کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر کا جو پردہ تھا نا، وہ اپنے پردے کو پرے کیا. پرے کر کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کون ہے جو مسجد کے اندر اونچی اونچی بول رہا ہے. ان میں ایک حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ دوسرے آدمی کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور یہ اس کو کہہ رہے تھے نہیں مینو ہونے ہی دے، میں تیرے کو لینے نے بڑی دیر ہو. انہوں نے پیسے لینے تھے اس سے، حضرت کعب نے. اور وہ بندہ جو تھا نا، وہ کوئی ٹال مٹول کر رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں، آج تو میرے ہاتھ ہے، مجھے پیسے دے. یہ آواز اونچی ہو گئی. نبی علیہ السلام نے اندر سے آپ نے پردہ پیچھے کیا، ایسے دیکھا حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ پہ، ان کے ساتھیوں پہ، اللہ کی قدرتوں پہ. میں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا، حضرت کعب نے وہاں سے اس کو پکڑا ہوا تھا آدمی کو جس سے پیسے لینے تھے. حضرت کعب نے ایسے دیکھا نبی علیہ السلام اپنے دروازے کے نہ پردہ پیچھے کیا. اب میں کعب اشارہ، دیگر نبیوں کا یہ حال ہے کہ ٹرا ٹرا کے ان کا یہ حال کر رہے ہیں. بولنے کا انداز نبیوں کے ساتھ ہی، بات ماننے کو نہیں آ رہے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب، کہنے لگے اچھا کہ اللہ کے رسول میں سمجھ گیا، آپ نے مجھے یہی کہا ہے نا. نبی علیہ السلام اشارہ کر کے آپ نے ایسے، آپ نے کہا او بھائی، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، جو میں سمجھاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھا قرض معاف ہے، جا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ادھا قرض معاف ہے. اللہ نبی علیہ السلام نے کوئی لفظ بولا ہے. جتنی قدر اور جتنی عزت محمد رسول اللہ کی یہ لوگ کرتے تھے، اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، نہ کبھی ہوئے گا. کہ ایسے نبی علیہ السلام نے تو پتہ نہیں اس کا مطلب آپ کا کیا، آپ نے کوئی کہا، انہوں نے کہا چل، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، ہم اپنا مطلب ہوتا تو ہم اپنے مطلب کی بات نکال لیتے. اللہ ہمیں معاف کرے، ہم ہوتے تو ہم یہی کئی بندے ہوتے یہی جی نبی علیہ السلام نے کہا چاہے تون لا دے چھڈی نہ، ہم نے تو یہی تھا نا. اللہ معاف کرے. وہ لوگ سچ سوچنے والے، وہ لوگ سچ کو ماننے والے، وہ سچے نبی کے ماننے والے سچے صحابی. اشارہ سے کہا ہاں ٹھیک ہے اللہ کے رسول، قد فعلت، اور جا میں تیرا ادا، آپ نے اشارہ ایسے ہی کیا ہے، جا ادا معاف ہے، ادا تو دے دینا. اس نے کہا چلو آؤ پھر میرے ساتھ، میں تمہیں ابھی دیتے، اتنے پیسے ہیں میرے پاس. کیا قدر کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک واقعہ، نبی علیہ السلام جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے. آپ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، آ کے آپ ممبر کے اوپر بیٹھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر ابھی بیٹھے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ باہر کوئی بات ہو رہی ہے، کہ لوگ، وہ سارے صحابہ سامنے تھے. ہماری مسجد کی طرح جس طرح یہ چاروں طرف اس کی دیواریں ہیں، مسجد نبی کی یہ نہیں تھی. مسجد نبی کی جو طریقہ تھا وہ اس طریقے سے یہ سمجھ رہے کہ سامنے طرف دیوار تھی، دونوں طرف تھی، پیچھے جو تھی نا کوئی دیوار نہیں تھی، خالی تھا بالکل رڑا میدان جس طرح ہوتا ہے. تو سامنے ادھر سے نظر آتا تھا وہ سامنے بازار اور منڈی. کئی دنوں سے منڈی کے مسلمان جو تھے نا مدینہ کے اندر، ان کو اناج نہیں ملا تھا. کئی دنوں کے کئی مسلمان بھوکے تھے، آیا ہی نہیں تھا باہر سے.
ادھر منڈی کے اندر یہ آ گیا کہ پتہ چل گیا کہ کسی آدمی کے اونٹ آ گئے ہیں، اناج آ گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ادھر ایسے سامنے نظر آتا تھا، وہ کچھ صحابہ جو تھے نا، کوئی 1 2 4 جے کھڑے ہو گئے ایسے دیکھنے کے لیے کہ اناج آ گیا ہے، دیکھنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اس وقت ایک بات کہی، اجلسو، اور بیٹھ جاؤ۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ۔ حدیث کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود یہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، ان کا ایک قدم جو تھا نا یہ مسجد کے باہر تھا، ایک قدم ان کا مسجد کے اندر، انہوں نے اندر رکھا ہوا تھا اپنا پاؤں۔ جس وقت محمد الرسول اللہ آپ تو صحابہ کو میں بیٹھ جاؤ ایسے ہی کہا، اللہ کی قسم دنیا میں ایسے انسان پیدا ہوئے، ایک قدم باہر تھا ایک قدم اندر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہیں مسجد کے دہلیز کے اوپر ہی بیٹھ گئے کہ محمد الرسول اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ بھی نہیں کیا جوتی تار کے دوسرا اندر ہی کر لوں۔ جب حکم آ گیا محمد الرسول اللہ کا، اس وقت پہ سکت نہیں رہتی تھی، جان نہیں رہتی تھی کہ کائنات کے امام نے کہہ دیا اور اب اس کے بعد نہ ماننے والی بات کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا، عبداللہ یہ مسجد کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر۔ اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا ہے بیٹھ جاؤ، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ اندر آ کے بیٹھ جاؤ، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا، بات ختم ہو گئی۔ آپ نے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود اندر آ کے بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ اندر آئے ہیں، ورنہ جس جگہ حکم ملا تھا محمد الرسول اللہ کی جتنی عزت انہوں نے کی ہے اس کائنات میں کسی نے نہیں کی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ایک دن عشاء کی نماز کے وقت جب آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت جو ہے نا یہ سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ آیتیں جبرائیل علیہ السلام عشاء کے وقت لے کے آئے تھے کہ اے نبی آپ نے اپنے صحابہ کو اب یہ حکم دینا ہے اور کہ اپنے گھر والوں کو کل ازواجک و بناتک، اپنی بیٹیوں کو، بیٹی نہیں بیٹیوں کو، محمد الرسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو اور پھر الگ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی بچیاں جو عورتیں ہیں ان کو بھی یہ حکم دینا ہے، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ۔ آج کے بعد جب یہ گھر سے نکلیں گی تو بڑی چادر لے کے یہ گھر سے نکلیں گی، جس بڑی چادر سے ان کا چہرہ اور سارا وجود یہ ڈھانپ جائے، نظر نہ آئے۔ آج کے بعد اللہ کا یہ حکم ان کے لیے، اور یہ نبی علیہ السلام نے تو صبح ہونی تھی تو یہ صحابہ کو یہ ساری بات سنانی تھی، لیکن جب یہ حکم آیا تو اس وقت جتنے صحابہ تھے نماز پڑھ کے انہوں نے بھی وہ حکم کہ یہ حکم آیا، جو نیا حکم یہ حکم آیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ مدینہ کے لوگ جو تھے نا یہ رات کو بڑی جلدی سو جایا کرتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنا ہوتی تھی۔ جس آدمی نے رات کو 3 بجے سونا ہے، فجر کی نماز اس نے کیسے پڑھنی ہے؟ اس نے کیسے اللہ کے سامنے 2 4 6 8 10 11 رکعتیں اس نے تہجد کی کیسے پڑھنی ہے؟ یہ صحابی جلدی سو جایا کرتے تھے، لیکن اس رات کیا ہوا کہ ساری رات مدینہ کے مختلف علاقوں میں نا ایسے نظر آتا تھا، سارے 2 منزلہ مکان کس کا تھا؟ ایک منزل ہی وہ سادہ ٹارے جس کو کہتے ہیں نا ٹارے بنائے ہوئے تھے صحابہ، ان کے اندر ہی رہتے تھے۔
اور کسی گھر کے اندر کوئی آگ روشنی ہوتی تو دور سے پتہ چلتا تھا وہاں سے روشنی اوپر باہر جا رہی ہے. صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس رات کیا ہوا جب یہ حکم آیا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کے, مومنوں کی عورتوں کو کہیں وہ بڑی چادریں لے کے باہر نکلا کریں جس سے ان کا وجود بھی ڈھک جائے, ان کا چہرہ بھی نظر نہ آئے. کہتے ہیں میں دیکھا کہ ساری رات ہی مدینہ کے مختلف گھروں کے اندر روشنیاں, چراغ جلتے ہی رہے, ادھر بھی کوئی ادھر بھی, کوئی بجھ گیا کوئی ادھر. میں نے کہا آج کیا ہو گیا ہے؟ مدینہ کے اندر صحابہ تو جلدی سوتے ہیں, یہ گھروں کے اندر کیا آج روشنیاں کیوں ہیں؟ اور پتہ چلا کہ صحابہ نے جا کے گھر میں جب یہ آیت بتائی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن. اور اللہ نے آخر پہ یہ بات کہی, یہ جو ہم نے تمہیں کہا ہے نا کہ پردے کا حکم, یہ بڑی چادریں کھلی کھلی چادریں لے کے چہرہ چھپا کے, اس لیے ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ شریف عورت ہے. یہ بات سمجھ لیں. اللہ کہتا ہے کہ تم پردہ کر کے نکلو, پتہ چل جائے شریف عورت ہے. اور پردہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ عورت یہ شریف ہی عورت ہے جو اپنے وجود کی نمائش لوگوں کے سامنے نہیں کر رہی ہے. اللہ اس کو کہتا ہے. اور پھر کہا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو پہلے جو کچھ بھی ہو گیا نا, آج کا حکم سننے کے سے پہلے کو پردہ نہیں کرتی تھی, ننگے منہ آتی تھی, اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اللہ کا حکم جب آ گیا اب معافی نہیں ہونی ہے, اب اس نے یہ پردہ کر کے باہر نکلنا, ویسے نہیں نکلنا. یہ آیت مومنوں نے گھر جا کے اپنی بیویوں کو سنائی. اور عورتیں ساری رات نا وہ چراغ اس لیے جل رہے تھے دیے کہ گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے کپڑے, ماڑے غریب آدمی تھے صحابہ جو تھے, چھوٹے چھوٹے ان کے کپڑے تھے, چھوٹے چھوٹے, ان کپڑوں کو ساری رات سوئی کے ساتھ جوڑتی رہی ہیں. وہ چراغ اس لیے جلتے تھے تاکہ وہ لمبی چادر بن جائے, صبح محمد رسول اللہ کے پاس جائیں تو لمبی چادر ہی ہو. سلام ہے محمد رسول اللہ کے ماننے والے اور ماننے والیوں عورتوں پہ کہ ساری رات لگا کے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کفر کی طرف سے کوئی نیا کوئی فیشن آتا ہے, اسی وقت عورتیں ساری رات لگا کے وہ کفر کا نظام اس کو تقویت دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بے شک وہ کپڑے کیوں نہ ہو ادھر رات کو دیکھتی ہیں, سویرے بنا کے چھوڑتی ہیں. اور مومن عورت کا یہ حال ہے کہ پردے کا حکم ہے, ساری رات چھوٹے چھوٹے ٹوٹے جوڑ کے صبح لمبی نماز کا جب صبح کے وقت ہوا, حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں جب آئیں آ کے وہ نماز پڑھ رہی ہیں, نماز پڑھ کے ایسے بیٹھی ہوئی تھیں جیسے سارے کے سارے کوے بیٹھے ہوئے. کوے کا مطلب ہے کہ تمام کے تماموں نے کالے رنگ کے وہ کپڑے جوڑ کے نا نیچے دھیان کر کے وہ ساری بیٹھی ہوئی تھی. رات کو حکم آیا, صبح رات کو ہی مان لیا ہے. اور دیگر نبیوں کا یہ حال ہے کہ وہ ان کو نبیوں کو چکر لگا کے نبیوں کو تھکا دیا انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ نے مسجد نبوی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا, میرا دل کرتا ہے لو ترکنا ھذا الباب, یہ دروازہ جو ہے نا یہ للنساء, ہم دروازوں کے عورتوں کے لیے چھوڑ دیں کہ عورتیں اس دروازے سے آیا کریں, اس دروازے سے جایا کریں. اب عورتوں نے تو جب جمعہ کے وقت یا نماز کے وقت آنا ہوتا تھا وہ آتی چلی جاتی تھیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر سن رہے تھے کہ کاش اس دروازے کو ہم عورتوں کے لیے چھوڑ دیں. ساری زندگی مرنے تک ساری مسجد خالی ہوتی, اس دروازے سے نہیں گزرے کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اس دروازے کو میں نے عورتوں کے لیے میں چاہتا ہوں. حالانکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب عورتیں آئی ہوں, لیکن نہیں کہ جب محمد رسول اللہ نے کہہ دیا. اور پھر کیا یہ بات ہوئی جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے, چاہے کائنات میں ایک عورت بھی نہ رہے, عبداللہ بن عمر اس دروازے سے نہیں گزرے گا کہ محمد رسول اللہ نے کہا. اس کائنات میں کوئی ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے
کوئی ایسے انسان پر، یہ سارے محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں. اور حدیث میں آخری بات میں سناتا ہوں. آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ میں آپ کئی دفعہ بات اس طریقے کرتے تھے کہ کسی صحابی کا جو ہوتا نا گہرا دوست، تو اس کو بات کہتے تھے کہ اپنے دوست کو یہ بات کہو. آپ نے ایک آدمی کو کہا کہ وہ جو خریم ہے نا، خریم، اس کے بال بڑے لمبے لمبے ہیں، اس کے کپڑے جو ہیں نا نیچے اس کے زمین کے اوپر لگتے رہتے ہیں. یہ بات سن کے نا اس کا جو دوست تھا وہ چپ کر کے باہر نکل گیا. گلی کے اندر خریم مل گئے. کہنے لگے محمد الرسول اللہ نے کہا ہے خریم بڑا اچھا بندہ ہے، یہ 2 کام پتہ نہیں کیوں نہیں. وہ نے کہا کیا؟ نے کہا اب یہ صحابہ، یہ تو صحابہ، ہر صحابی مجاہد تھا، جو اس کے پاس تلوار تیر ہر وقت ان کے پاس، اور مدینہ میں تو خاص طور پہ دشمن تھے، یہ پاس ہی رہتے تھے. نے کہا نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ خریم کے بال بڑے اچھے. نے کہا ٹھہرو. نے کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں نائی کے پاس، وہیں اپنے پکڑ کے تیر کے ساتھ سارے بال کٹ کے پرا سٹو. نے کہا ٹھہر جو، دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات محمد رسول اللہ نے کہی کہ خریم کا جو نا تہ باندھتا ہے یہ نیچے چلا جاتا ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ برا لگے ایسے، انہوں نے فوری طور پکڑ کے تیر کے ساتھ چیر کے سیدھا چین کر کے چیر کے ادھا پرے آدھی پنڈلی تک رہنے دیا. کہا اس کے علاوہ اور محمد رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا ہے کہ جانن دنیا دار کم. ابانے یار نبی دیاں یاراں دا، شک ہوئی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.